ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ فتنہ قبر کی کیا دلیل ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوگا، عذاب یا جو بھی جزا ملے گی، برائیاں ملیں گی، اچھائی کو ملے گی، کوئی خیر ملے گی یا شر ملے گا، جو بھی چیز ملے گی اس کی کیا دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ انعام آیت نمبر 93 کے اندر بیان فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اور کاش کہ تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے کہہ رہے ہوں نکالو اپنی جانیں، آج کے دن تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت کر دی بڑے اچھے طریقے سے کہ کل قیامت کے قریب، یعنی ہر انسان جب اس کی موت آتی ہے اس کی قیامت تقریباً وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی تو موت آ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس ٹائم فرشتے مومن روح کی اور جو کافر روح ہوگی ان دونوں کی روح نکالتے ہوئے جو کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ جب کسی ناپاک روح کو نکالا جا رہا ہوگا تو فرشتے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا کے مار رہے ہوں گے ان کو، اور ان سے کہیں کہ نکلو اے بدبخت روح، اس کے اندر سے نکل جا باہر۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب فرشتے ایسے الفاظ کہیں نا تو وہ جو بدبخت روح ہوگی نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پورے جسم کے اندر پھیل جائے گی۔ اس کی مثال اسی طریقے سے کہ ایک باریک سا آپ وہ جھالر والا دوپٹہ لیں، اس کو ایک جھاڑی کے اوپر اس طرح کر کے بچھائیں جس کے اوپر کانٹے ہیں، بیری کے درخت کے آپ کہہ لیں، بیری کی ایک ٹہنی کہہ لیں، اس کے اوپر آپ اس طرح کر کے بچھائیں اور اس کو ایسے کر کے کھینچیں، اس کے جو ایک ایک دھاگا جب علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا، جب وہ کنڈیشن ہوتی ہے حدیث کے اندر آتا ہے یہی کنڈیشن اس وقت اس روح کی ہوتی ہے جب فرشتے آ کے کافر روح کو نکال رہے ہوتے ہیں یا گناہ گار روح کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں کے بعد سے گزرتے ہوئے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر کے اندر بھی انسان کو عذاب اور جو ان سے نا وہ جزا وغیرہ دی جاتی ہے۔ اگر نیک روح ہوگی، نیکیاں کی ہوں گی تو اس کو قبر کے اندر ہی جو ان سے ہے وہ اچھا جنت کا لباس پہنایا جائے گا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ اب جنت کی کھڑکی کیسے کھلے گی؟ کیا واقعی ایک سائڈ سے مٹی کے اندر سوراخ ہوگا اور وہاں پہ کھڑکی لگ جائے گی؟ ایسی کنڈیشن بھی نہیں ہوتی۔ اگر لباس پہنایا جائے گا تو کیا واقعی اس کو لا کے لباس دیا جائے گا؟ عام آنکھوں سے انسان دیکھ سکتے ہیں؟ ایسی بھی کوئی کنڈیشن نہیں۔ کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ 6 ماہ بعد 6 سال بعد جا کے قبریں کھود کے اندر سے انسان کو نکال کے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا یا پوسٹ مارٹم کے لیے لے کے آئے گئے ہیں۔ جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کو نہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی اس کو خیر مل رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں ایک پردے کو، ایک لیئر کو، ایسا پردہ جو کہ عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان میں ہے۔ ہم قبروں والوں کے حالات کو نہیں جان سکتے، نہ قبر والے ہمارے حالات کو جان سکتے ہیں۔ البتہ وہ ہماری آوازیں ضرور سنتے ہیں، وہ آوازیں جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، لیکن قبر والے آوازیں ویسے نارملی نہیں سن سکتے۔ اگر میں چاہوں کہ میں قبر والوں کو سنا دوں، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میری آواز کو سن لیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کچھ چاہے گا، کوئی خاص بات اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہے تو وہ سن لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ قبروں والوں سے جا کے کسی قسم کی فریاد کرنا، کوئی دعا کرنا، کوئی منت سماجت کرنا، کوئی مشکل کشائی کا دعویٰ کرنا، کوئی ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جانا، دعائیں کروانا یا اولاد مانگنا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ کیونکہ جب قبر والے ہماری آواز کو نہیں سن سکتے تو انہوں نے ہمیں اولاد کیا دینی، انہوں نے ہمیں رزق کیا دینا، ہماری مشکل کہاں سے دور کرنی ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو اپنا عقیدہ بنا لیں کہ قبر والے ہماری آوازوں کو نہیں سنتے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو سنانا چاہے۔ دوسری بات کہ قبر کے اندر جزا و سزا کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اگر نیکیاں کی ہوں گی تو اس کو اچھا لباس پہنایا جائے گا اور جنت کی ہوائیں دی جائیں گی اور جنت کی طرف سے آنے والے پھل جو ان سے ہیں وہ بھی کھائے گا۔ لیکن اگر بری روح ہوگی تو اس کو وہی سیم الٹی چیزیں بالکل جہنم کے اندر سے ملیں گی بالکل۔ چلیں نماز کا پورشن کھول لیں۔ ہم نے اذان کے مسائل پڑھ لیے تھے، عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا ہی پڑھ لیے تھے، سترے کے مسائل بھی پڑھ لیے تھے۔ صف کے مسائل پڑھیں۔
چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے سیدھی کرنے کی تاکید فرمائی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، اور وہی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپس میں مل کے کھڑے ہوا کرو، آپس میں صفیں سیدھی رکھا کرو، اب صحابہ رسول اللہ نے یہ بات کہہ دی، صحابہ نے عمل کیسے کیا؟ ہم نے تو یہ دیکھنا کہ صفیں سیدھی کس طریقے سے کی، ہم نے یہ سن لیا کہ صفیں سیدھی کرنی ہے، اب کیسے سیدھی کرنی ہے وہ صحابہ نے کر کے دکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب آپس میں کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کندھا کندھے کے ساتھ ملتا تھا، ایک شخص کا کندھا دوسرے شخص کے کندھے کے ساتھ ملتا، شولڈر کے ساتھ، پھر ہمارے پاؤں جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ ملتا تھا۔ ایک دو باقاعدہ روایت میں ایسے بھی آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ان کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ہماری پنڈلی، یہ جو ٹانگ کی پنڈلی ہوتی ہے نا، اس کو عام مچھلی کا گوشت کہتے ہیں، یہ پنڈلی دوسرے شخص کی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی تھی، اتنا ہم جڑ کے کھڑے ہوتے تھے۔ اس طرح کی کئی ایک روایات بھی موجود ہیں۔ نمازی کو اپنے جسم کے مطابق ٹانگیں کھولنا چاہیے، ایسا کرنے سے ہی کندھے سے کندھا بھی مل سکتا ہے، اور یہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اچھا، اب رسول اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ اکٹھے مل کے کھڑے ہوں، ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑے ہوں، صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، ٹانگیں جو سی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں، کندھے ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن سوال یہ کہ پاؤں کھولنے کتنے ہیں؟ نماز کے اندر کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ایک پاؤں ادھر ہے تو دوسرا پاؤں ادھر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں ویسے ہی 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب کتنے پاؤں کھولنے ہیں؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سنت کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو جتنی آپ کی جسامت ہے اتنے ہی پاؤں کھلنے چاہیے۔ آپ کی جسامت اتنی سی ہے تو پاؤں اتنے ہی کھلے، جسامت اتنی ہے تو پاؤں اتنے ہی کھلے۔ ایک بندہ ہے وہ بالکل اتنا سا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پاؤں اتنے کھول کے کھڑا ہے، تب بھی کندھے نہیں مل سکتے، اور ایک بندہ اتنا موٹا ہے اور وہ جو سے پاؤں اتنے کھول کے بیٹھا ہے، کھڑا ہوا ہے، تو وہ بھی جو سے ساتھ والا بندہ نہ پاؤں ملا سکتا ہے نہ کندھا ملا سکتا ہے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اس لیے ایک نارمل شخص کی جتنی شخصیت ہوتی ہے، جتنا حجم ہوتا ہے، اتنے ہی پاؤں کھولنے چاہیے۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے، سیدھا سا اصول ہے۔ لہٰذا جتنے ہم سنت کے مخالفت کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ صفیں مکمل کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اگلی صف پوری کرو اور پھر اس کے بعد والی صف اگر کمی ہو تو آخری صف میں ہونی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی سورۃ صافات کے اندر بھی بیان فرمایا کہ صفیں باندھنے والوں کا تذکرہ کیا، ان کی قسم کھائی۔ اب دیکھیں صفیں کس طریقے سے باندھی جاتی ہیں۔ پرانے زمانے کی فلمیں بھی ہم نے دیکھی ہوں گی جن کے اندر جنگیں لڑی جاتی تھی۔ وہ جنگ کے لیے جب فوجیوں کو کھڑا کرتے ہیں نا، سب سے اگلی صف بالکل مکمل ہوتی ہے، پھر اسے پیچھے والی صف بالکل مکمل ہوتی ہے، پھر اسے پیچھے والی لائن بھی بالکل مکمل ہوتی ہے، اور یہ سارے آپس میں ڈھال باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہاتھ کی ڈھال پکڑی ہوتی ہے، شیلڈ یہ پکڑی ہوتی ہے، وہ ایک شخص کی شیلڈ دوسرے شخص کی شیلڈ کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تب بھی وہ سیسا بلائی دیوار بنتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تب بھی جب کوئی فوج دوسری مخالف فوج حملہ کرتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ان کی فوج کا۔ کیونکہ انہیں باقاعدہ شیلڈ کے ساتھ شیلڈ ملائی ہوتی ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے شیلڈ کے ساتھ شیلڈ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، تبھی ان کا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے پیچھے والی صف بھی بالکل مکمل ہوتی ہے، پھر اس سے پیچھے والی صف بالکل مکمل۔ اگر کوئی شخص میں کسی صف میں کمی رہ جائے، مثال کے طور پہ ایک صف میں 10 بندے آتے ہیں، ان نے 9 صفیں بنائی ہیں، جن کے اندر ٹوٹل کتنے بندے ہو گئے؟ 90% جن سے ہیں وہ 9 صفوں کے اندر مکمل ہو گئے۔ اب جو 10ویں صف ہے اس کے اندر صرف اور صرف 4 بندے کھڑے ہو رہے ہیں، تو 4 بندے پہلی صف میں نہیں جا کھڑے ہوں گے، وہ سب سے اینڈ والی صف میں کھڑے ہوں گے۔ جو کمی آئے گی انسانوں کے اندر، جس صف کے اندر کمی آئے گی وہ سب سے پیچھے والی صف میں آئے گی۔ اگلی تمام صفیں بالکل مکمل ہونی چاہیے، بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اگر پہلی صف میں جگہ ہو تو پچھلے صف میں اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ وضاحت: اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو تو پچھلی صف میں اکیلے کھڑے ہونا درست ہے۔ اگر اگلی صف سے آدمی کو پیچھے کھینچ کر ساتھ کھڑا کرنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک صف سب سے پہلی صف بندھی ہوئی ہے، اس کے اندر 10 بندوں کی کیپیسٹی ہے، 9 بندے کھڑے ہوئے ہیں، 9 بندے کھڑے ہوئے ہیں اس صف کے اندر۔ اب ایک بندے کی جگہ رہتی ہے، ایک بندہ باہر سے آتا ہے، وہ آگے پہلی صف میں شامل ہونے کی بجائے دوسری صف میں اگر شامل ہوتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی صف میں بھی جگہ بڑی ہوئی ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی وہ یہ کہ اگر اگلی صف میں جگہ موجود ہو تو پچھلی صفوں میں نماز نہیں ہوتی، اگلی صف میں ہی جا کے نماز ہوتی ہے۔
اگر پہلی صف میں 10 بندوں کی کیپیسٹی 10 بندے مکمل ہو چکے ہیں پھر دوسری صف کے اندر جا کے اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ چلیں. اگر مرد بچے اور عورتیں ہوں تو امام کے پیچھے مرد پھر بچے اور آخر میں عورتوں کی صف ہونا چاہیے. نیز یہ کہ ایک عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی. میری والدہ ام سلیم ہم سب کے پیچھے تھیں. معلوم ہوا کہ ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے, اس گھر کے اندر ٹوٹل 4 بندے ہیں. باپ ہے, باپ نماز پڑھا رہا ہے, بڑا بیٹا ہے وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہے, اس سے چھوٹا بیٹا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, ماں تو ماں اس سے پیچھے والی صف کے اندر کھڑی ہوگی. یعنی امام کے پیچھے مردوں کی صف ہوگی, اس کے پیچھے عورتوں کی صف ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہوتا تھا. امام سب سے پہلے آگے امام ہے, اس کے پیچھے مردوں کی صف اور ان کے پیچھے جو ان سے ہے وہ عورتوں کی صف ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا. معلوم ہوا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ عورتوں کے لیے بھی مقرر ہوتی تھی اور وہ انہی صفوں کے اندر ہوتی تھی کہ پہلی صف کے اندر مرد آگے, اس سے پیچھے والی صف کے اندر عورتیں آتی ہوتی تھیں. لیکن آج کے دور کے اندر تھوڑے سے انداز بدل دیا گیا, وہ یہ کہ اسی مردوں کی صف کے بیک سائڈ پہ عورتوں کی صف نہیں ہوتی, لیکن البتہ کوئی الگ سے روم, کوئی الگ سے ہال ضرور موجود ہے. اس طرح یہاں پر اوپرلا ہال ہے, یہ عورتوں کے لیے مقرر ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ پہلی صف کی جگہ ہے, اس کے بالکل اوپر کچھ بھی نہیں ہے, اس سے پیچھے والی صف عورتوں کی بنے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ اسی طریقے سے یہ صف عورتوں کی صف جو ہے وہ کسی الگ روم میں بھی ہو سکتی ہے جہاں پر آواز جا سکے مرد کی, یہاں پر امام کی آواز جا سکے. تیسری چیز, نماز کے اندر صف کے اندر سے بچوں کو پیچھے نکال کر کھڑا کرنا بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے. بچے نماز پڑھ رہے ہیں پہلی صف کے اندر, الا یہ کہ بچے شرارتیں نہیں کر رہے. ایک یہ کہ بچہ ہے بالکل چھوٹا سا, ٹھیک ہے, اور وہ پہلی صف کے اندر آپ نے کھڑا کیا اور وہ جو ان سے ہے وہ صف توڑ کے ادھر ادھر پھیل رہا ہے, اب درمیان میں صف کے درمیان میں فاصلہ چھوٹا ہوا ہے. تو اس چیز کو بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے بچے کو لے کے پچھلی صف کے اندر جا کھڑا ہو جائے تاکہ بیٹا اس کے ساتھ ہی کھڑا رہے اور بچہ ادھر ادھر بھی نہ بھاگے اور وہ بھی ساتھ نماز پڑھ لے بچے کے. سمجھ آ گئی بات کی؟ لیکن یہ ہے کہ بچوں کو اگر صف کے اندر کھڑے ہو گئے اور بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بچوں کو کھینچ کے پیچھے پچھلی صف میں نہیں کیا جا سکتا. سمجھ آ گئی؟ وہ اس لیے کیونکہ بچے ہی جو ان سے جب صفوں کے اندر کھیلتے ہیں, جب بچے صفوں کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں, تو اس چیز کی دلیل ہے کہ بچے کل کے دن جب آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے تو بچے انہی صفوں کے اندر آ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے, امامت کروائیں گے. اگر ان کو بچپن میں ہی ہم پہلی صف سے نکال کے پیچھے کر دیں گے تو وہ دوبارہ کبھی مسجد میں جائیں گے نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, عائشہ نے ہمارے پیچھے نماز ادا کی, جبکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہوا آپ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. اب ایک سینیریو یہ ہے کہ 3 بندے ہیں نماز پڑھنے والے, ایک امام, ایک مقتدی مرد اور دوسری عورت. اب یہ صفیں کس طریقے سے بنے گی؟ امام کے ساتھ ہی جو ان سے ہے دائیں سائڈ پہ وہ مقتدی کھڑا ہوگا جس نے نماز پیچھے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, امام لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا, مقتدی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا اور پھر پیچھے عورت کی صف ہوگی. اگر 2 مرد آ جاتے ہیں, ایک مرد اور بھی آ جاتا ہے مقتدیوں میں, تو وہ جو ساتھ کھڑا ہو مقتدی اس کو کھینچ کے پیچھے کرے گا اور پھر 2 مرد کھڑے ہو جائیں گے پیچھے. اگر ایک ہی مرد پیچھے نماز پڑھنے والا ہے تو پیچھے نہیں کھڑا ہوگا, امام کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن اگر ایک مرد اور ایک عورت ہے تو اس کے نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد آگے کھڑا ہوگا, عورت پیچھے کھڑی ہوگی. یہ ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں ہو سکتی, مرد و عورت کی نماز ایک ساتھ کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتی. چلیں نیکسٹ پارٹ کھول لیں. نیکسٹ ہم نے کون سی حدیث پڑھ لی ہوئی تھی؟ پیج نمبر 73 کے اندر ہم نے یہ حدیث نمبر 13 پڑھ لی تھی. ہاں جی دیکھیں, حدیث نمبر 13 پڑھی تھی ہم نے. پیج 73. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک نریشن ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو بیان کیا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع
قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ قطع رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رحم کے جتنے بھی رشتے ہیں، خون کے جتنے بھی رشتے ہیں، ان کو توڑنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ انسان کے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، چاچا تایا، ماما، کزن، سارے یہ خون کے رشتے ہیں۔ ان خون کے رشتوں کو توڑنے والا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ ایک شخص نے، آپ کے رشتہ دار نے آپ کے ساتھ تعلق توڑ لیا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ شخص آپ سے تعلق بناتا ہی نہیں ہے، آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں، وہ اگلا تعلق ہی نہیں بناتا، تو اس میں گناہ گار کون ہوگا؟ اس میں گناہ گار آپ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے تو کوشش کیا تعلق بنانے کی، لیکن اگلا شخص اگر تعلق توڑتا ہے بار بار تو اس کا گناہ اس شخص کو ہوگا، آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو اجر ملے گا کہ آپ نے قطع تعلقی کے بجائے آپ نے جو ہے صلہ رحمی کی ہے، آپ نے جا کے تعلق کو بنایا ہے، تعلق کو جوڑا ہے۔ اب دیکھیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بڑے محدود رشتے ہوتے ہیں انسان کے، انسان ان محدود رشتوں کے ساتھ پیار محبت سے زندگی گزارے۔ اگر انسان ان کے ساتھ بھی ساتھ ایک منجا رکھے، اپنے تعلق کو توڑتا رہے، اپنے تعلق کے اندر جو ہے وہ قطع رحمی کرتا رہے، بار بار ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور اس پہ انسان لڑ جھگڑ کے علیحدہ رہنا شروع کر دے، تو یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ صحیح عمل تو یہ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا بھی ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ جا کے صلہ رحمی کرے، اس ساتھ تعلق کو جوڑے، کیونکہ زندگی مختصر سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن کے لیے، کسی مومن کے لیے یہ چیز جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، یعنی 3 دن سے زیادہ ناراضگی نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ان کی ناراضگی کو 1 سال گزر جائے، کتنا؟ 1 سال گزر جائے، تو ان کے دونوں کے اعمال نامے کے اندر 1 قتل کے برابر اجر لکھ دیا جاتا ہے، 1 قتل کے برابر گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تصور کریں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے صرف تعلق کو کاٹنا، جس کو ہم کتنا ایزیلی جو ان سے ہے وہ کر لیتے ہیں آرام سے، اور کتنے ایسے ہمارے تعلقات ہیں جن کو سالہ سال ہو جاتے ہیں اور ہم ان کو بلاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں، اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔